السلام علیکم دوستو عبدالستار ایدھی 1928 میں بھارت کی ریاست گجرات کے شہر بنٹاوا میں پیدا ہوئے۔ خدمت خلق کے شعبے میں پاکستان اور دنیا کی جانی مانی شخصیت عبدالستار ایدھی پاکستان میں ایدھی فاؤنڈیشن کے صدر تھے۔ ایدھی فاؤنڈیشن کی شاخیں تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان کی بیوی محترمہ بلقیس ایدھی فاؤنڈیشن کی سربراہ ہیں۔ دونوں کو 1986 میں عوامی خدمت کے شعبے میں سمن مکسا ایوارڈ سے نوازا گیا۔ عبدالستار ایدھی کے والد کپڑے کے تاجر تھے اور متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ پیدائشی لیڈر تھے اور شروع سے ہی لوگوں کی خدمت کرنے کے شوقین تھے۔ جب اسکول جاتے ہوئے آپ کی والدہ آپ کو 2 پیسے دیتی تو وہ 1 پیسہ خود خرچ کرتے اور دوسرا پیسہ کسی ضرورت مند کو دے دیتے۔ 11 سال کی عمر میں ہی آپ کو گھریلو ذمہ داریاں سنبھالنی پڑیں کیونکہ آپ کی والدہ ڈائبٹیز کی مریض تھیں۔ آپ نے چھوٹی عمر میں ہی خود سے بڑھ کر دوسروں کی مدد کرنا سیکھ لیا تھا جو آگے جا کر آپ کی کامیابی کی کنجی بنا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے وقت آپ کا خاندان ہندوستان کو چھوڑ کر کراچی میں آباد ہو گیا۔ 1951 میں آپ نے اپنی جمع پونجی سے ایک دکان کرائے پر لی اور اس میں ایک ڈسپنسری کھولی۔ ڈاکٹر نے آپ کو ابتدائی طبی امداد کا طریقہ بھی سکھایا۔ آپ نے اپنے دوستوں کو بھی راغب کیا کہ وہ یہاں پر آ کر تعلیم کا کام شروع کریں۔ آپ سادہ طرز زندگی کے مالک تھے اور ڈسپنسری کے سامنے ہی بینچ پر لیٹے رہتے تھے تاکہ ضرورت کے وقت آپ فوراً دستیاب ہو سکیں۔ ایدھی فاؤنڈیشن پاکستان کا قیام 1957 میں کراچی میں بہت بڑے پیمانے پر فلو کی وبا پھیلی جس پر ایدھی صاحب نے فوری طور پر رد عمل کیا۔ انہوں نے شہر کے نواح میں خیمے لگوائے اور مفت طبی امداد فراہم کیا۔ مخیر حضرات نے ان کی دل کھول کر مدد کی اور ان کے کاموں کو دیکھتے ہوئے باقی پاکستان نے بھی امدادی رقم سے ان کو نوازنا شروع کیا۔ انہوں نے وہ پوری عمارت خرید لی جہاں ڈسپنسری تھی اور وہاں ایک زچگی کے لیے سینٹر اور نرسوں کے لیے سکول کا قیام کیا۔ ایدھی فاؤنڈیشن کا آغاز ہو چکا تھا۔ آنے والے سالوں میں ایدھی فاؤنڈیشن پاکستان کے باقی علاقوں تک بھی پھیلتی گئی۔ فلو کی وبا کے بعد ایک کاروباری شخصیت نے ایدھی کو کافی بڑی رقم کی امداد دی جس سے انہوں نے ایک ایمبولینس خریدی جس کو وہ خود چلاتے تھے۔ آج ایدھی فاؤنڈیشن کے پاس تقریباً 1000 سے زیادہ ایمبولینسز ہیں جو ملک کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی ہیں۔ کراچی اور اندرون سندھ کے لیے وہ خود روانہ ہوتے تھے۔ کسی بھی حادثے کی صورت میں ایدھی سروس کی ایمبولینس کی رفتار اور خدمت سرکاری ایمبولینس کی سروس سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ انہوں نے یتیم خانے، ہاسپٹل، سکول، کلینک اور بہت سے فلاحی ادارے بھی بنائے۔ ایدھی انٹرنیشنل ایمبولینس کا قیام فاؤنڈیشن نے صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری بین الاقوامی سطح پر بھی ترقی کی ہے۔ اسلامی دنیا میں ایدھی فاؤنڈیشن ہر مصیبت اور مشکل کے وقت میں اہم امداد فراہم کرتی ہے۔ جہاں امادہ اور نگرانی ایدھی بذات خود متاثرہ ممالک میں جا کر کرتے ہیں۔ پاکستان کے علاوہ ایدھی فاؤنڈیشن جن ممالک میں کام کرے ان میں سے چند اہم نام افغانستان، عراق، چیچنیا، بوسنیا، سوڈان، ایتھوپیا کے ہیں۔ 16 اگست 2006 کو بلقیس ایدھی اور کبریٰ ایدھی کی جانب سے ایدھی انٹرنیشنل ایمبولینس کے قیام کیا گیا جس کے تحت دنیا کے امیر غریب دنیا ہو کسی بھی ملک میں یہ کام کرے گی۔ امریکہ، UK، اسرائیل، شام، ایران، بھارت، بنگلہ دیش، ہانگ کانگ یہ ہر جگہ کام کرتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مریض تو مریض ہی ہوتا ہے چاہے وہ امیر ملک میں ہو چاہے غریب ملک میں۔ آپ کے بیٹے فیصل ایدھی بتاتے ہیں کہ جب افغانستان میں مرکز کا افتتاح کیا جا رہا تھا تو عملہ مہمانوں اور صحافیوں کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں خرید دیا۔ جب ایدھی وہاں آئے تو وہ اس بات سے سخت خفا ہوئے کیونکہ ان کے خیال میں یہ پیسے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے تھے۔ ایدھی مستقبل کی طرف دیکھتے ہوئے فرماتے تھے کہ وہ پاکستان کے ہر علاقے میں ہسپتال قائم کرنا چاہتے ہیں۔
ایدھی صاحب کسی سیاسی جماعت یا کسی سابقہ مذہبی جماعت سے بھی امداد نہیں لیتے تھے، کیونکہ ان کے خیال میں ان کی فنڈنگ مشروط ہوتی ہے۔ وہ اس بات کی بھی سخت ناپسند کرتے تھے کہ جب لوگ ان کے کام کی تعریف کرتے تھے۔ 1996 میں ان کی خود نوع سوانح حیات کھلی کتاب شائع ہوئی۔ 1997 کی جینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق ایدھی فاؤنڈیشن کی ایمبولینس سروس دنیا کی سب سے بڑی فلاحی ایمبولینس سروس ہے۔ دوستو، عبدالستار ایدھی کو بہت سے ایوارڈ سے نوازا گیا، جن میں لینن پیس پرائز 1988، ریمن مگسیاسی ایوارڈ آف پبلک سروس، نشان امتیاز، یونیسکو مندہ جیت سنگھ پرائز 2009، گاندھی پیس ایوارڈ 2007، شیخ حماد بن رشید ال مختوم ایوارڈ، سیول پیس پرائز قابل ذکر ہیں۔ دوستو، یہ عظیم انسان 8 جولائی 2016 کو کراچی میں انتقال کر گئے۔ ان کو 9 جولائی 2016 کو کراچی میں ہی دفن کیا گیا۔ ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ دعا ہے کہ خدا تعالیٰ عبدالستار ایدھی کو جنت میں اعلیٰ مرتبہ عطا فرمائے اور ان کے خاندان کو ان کا مشن آگے لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔